جب بھی آپ اسلام کی بات کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا, اور اس کو اگر میں مزید الیبوریٹ کروں تو لوگوں کو سمجھا جاتا ہے بہت ہی فرسودہ سوچ کے مالک ہیں جو مذہب کی بات کرتے ہیں. سو ہم نے ایسا کیوں بنا دیا مذہب کو, اور ہم نے قائد اعظم کو بھی سیکولر پیش کر کے وہاں پہ بھی کنٹروورسی کھڑی کر دی کہ نہیں یہ تو اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں تھا. بہت لوگ ہیں جو کھلے عام کہتے ہیں دو قومی نظریہ تو کچھ ہے ہی نہیں. میرا خیال ہے یہ مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا تعلق ابلاغ عامہ سے ہے. ابلاغ عامہ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذہن بناتا ہے, اور بناتا ہے زینہ بزینہ, ایک ایک اینٹ رکھ کر کے. اگر اس کو یہ سمجھانا ہو کہ اسلام ایک ایسا کوٹ ان کوٹ مذہب ہے جو وہ نہیں ہے, اسلام دین ہے جس کے اندر اختلافات, توڑ پھوڑ, جھگڑا یہ ہوتا ہے, تو وہ یہ نہیں کہے گا. وہ بڑے سلیقے سے یہ بات کہے گا کہ مذہبی معاملات حساس ہوتے ہیں, بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں ان موضوعات پہ بات نہ کریں. اگر آپ بات نہیں کریں گے ان موضوعات پہ جو آج کے موضوع ہیں جی تو اس کا مجھے فائدہ کیا. لیکن وہ ایک ذہن بناتا ہے, حتیٰ کہ آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ مذہب نام ہی اس چیز کا ہے کہ نو نو نو, اور یہ ہم نے کیا ہے. جبکہ دین اسلام ایک انتہائی عملی دین ہے. قرآن پاک خود یہ کہتا ہے اپنے بارے میں کہ میں ایک عملی کتاب ہوں. سیرت پاک اس بات کا نمونہ ہے کہ کس طرح سے ایک انسان کامل ایک معاشرے کے اندر جو انتہائی خرابیوں میں پھیلا ہوا تھا, اس معاشرے کے اندر اعلیٰ ترین اخلاق, جس کو قرآن پاک کہتا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہیں, بین اگلا خلق عظیم. تو یہ جو اخلاق کا مقام ہے, یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ کی تیر پہ بل تھے, کبھی آپ نے گفتگو کرتے ہوئے یہ تاثر چھوڑا کہ آپ کس کو ڈانٹ رہے ہیں, کبھی آپ نے بلند آواز سے بات کی, اپنے گھر میں کام کرنے والے نوجوان سے بھی بات نہیں کی. بالکل. آپ کا تصور کیا ہے کہ اگر کوئی دینی پروگرام ہے تو جو صاحب بھی تشریف لائیں گے مسکرانا ممنوع, کوئی ایسی بات نہ آنی پائے جس سے کوئی ہلکی گفتگو کا احساس ہو, بلکہ وہ انتہائی گاڑھی اور گہری گفتگو ہونی چاہیے تاکہ لوگوں پہ تاثر بیٹھے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں. یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ عربی مبین میں ہوں, کھلی زبان کے اندر ہوں. وہ کہتا ہے دین آسان ہے, لیکن ہم نے اس کو دونوں فیکٹر ہیں, یعنی وہ لوگ بھی جنہوں نے اس کو نہ چاہا کہ آئے, اور اس بنا پہ انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس سے لوگوں کو دور کیا, کسی نہ کسی اپنے ہڈن ایجنڈا کی وجہ سے, کوئی نہ کوئی مسئلہ. ٹھیک ہے, وہ اندرونی ہو بیرونی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ اس کی شعوری کوشش کی گئی ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جب بھی یہ کوشش کی گئی کہ اس ملک کے عوام کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے, اور خاص طور پر جناح صاحب کے تصور کو کہ یہاں پہ ہر بچوں کو تعلیم ملے, اور یہ جو ایک تفاوت ہے, ایک فرق ہے کہ ایک طبقہ ہے جو افورڈ کر سکتا ہے مہنگی تعلیم, اور ایک وہ جو کمتر تعلیم لے کر کے کلرک بن جائے, اس گیپ کو دور کرنے کے لیے اس ملک میں جب کوشش کی گئی اسے سبوٹاج کیا گیا. ٹھیک ٹھیک, کیونکہ وہ انٹرسٹ گروپس ہیں, اور ان کے پاس میڈیا کی طاقت بھی ہے, ان کے پاس سیاسی اثرات بھی ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ ملک کے عوام کو فائدہ پہنچے.